الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا جملہ رکھنا چاہتا ہوں جو بظاہر بہت چھوٹا ہے مگر اس نے ہماری پوری زندگی کو جکڑ رکھا ہے. وہ جملہ ہے: لوگ کیا کہیں گے. یہ محض ایک جملہ نہیں، یہ آج کے مسلم سماج کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ وہ زنجیر ہے جس نے ہماری سوچ کو قید کر دیا ہے، ہمارے فیصلوں کو لوگوں کے مرضی کے تابع بنا دیا ہے، ہماری عبادتوں سے اخلاص چھین لیا ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اور جنت کی کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے. اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچیں گے. لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو جائے اور اس کے ہر قول و فعل میں لوگوں کی خوشی اور مرضی مرکز بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی آخرت کی کامیابی شدید خطرے میں پڑ جاتی ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد خوشنودی اللہ سے ہٹ کر خوشنودی سماج بن چکا ہے. اگر ہم اپنے آس پاس نگاہ دوڑائیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہر شخص سماج میں اپنی ایک پہچان بنانے، اپنا اسٹیٹس بلند کرنے اور نام و نمود کے حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. اور اس اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ راستہ حلال ہے یا حرام. یوں گناہ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں فساد، بے راہ روی اور بدحالی عام ہو جاتی ہے. حالانکہ اسلام میں ریاکاری اور دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک سچا مسلمان کوئی کام اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں یا سماج میں اس کی ساکھ بنے، اور نہ ہی وہ اس فکر میں مبتلا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، بلکہ اس کے ہر عمل کا واحد محرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس میں اللہ کی رضا کہاں ہے. سوچئے ذرا، کتنے فیصلے ہم نے اس ایک جملے کی وجہ سے کیے، کتنے حق کو چھوڑے، کتنے گناہ قبول کیے، کتنی سنتوں کو دفن کیا، نماز چھوٹی ہوئی، پردہ کمزور پڑا، سادہ نکاح مشکل ہو گیا. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف اعلان فرماتا ہے: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں. جب زندگی اللہ کے لیے ہے تو فیصلے لوگوں کے کیوں؟ آج اللہ کی رضا لوگوں کی خوشنودی کے نیچے دبتی چلی جا رہی ہے. آج مسلمان کا مقصد بدل چکا ہے. اب مقصد رضا الہی نہیں بلکہ خوشنودی سماج ہے. ہر شخص اپنی پہچان بنانے میں لگا ہے. اسٹیٹس، نام، شادی کا شور، تقریبات کا شور، اور اس راستے میں حرام و حلال کی دیوار گرا دی گئی. اسی سوچ نے ہمیں وہاں لا کھڑا کیا جہاں حرام راستے اختیار کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ سماج میں ہماری ناک نہ کٹ جائے. اور آج ہم واقعی لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں، ان کی باتوں کے، ان کے طعنوں کے، ان کے تبصروں کے. اسلام کہتا ہے: ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ. سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو. اور ہم نے کیا کیا؟ نکاح کو عبادت سے نمائش بنا دیا. ڈانس، موسیقی، رزق کی بے حرمتی، لاکھوں کا خرچ، اور دلیل لوگ کیا کہیں گے. سوچو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی پرواہ تھی. وہ مدینہ کے امیروں میں سے تھے. نکاح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوئی. نہ ہال، نہ اسٹیج، نہ ڈھول،
یہ تھا ایمان، یہ تھا یقین، یہ تھا خوف خدا۔ سادگی کا جنازہ صرف لڑکوں والوں نے نہیں نکالا، لڑکے والوں نے بھی اسے کندھا دیا۔ یہی سوچ آج لڑکی والوں کے فیصلوں پر بھی پوری طرح حاوی ہو چکی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ جب تک یہ سوچ دونوں طرف زندہ رہے گی، نکاح مشکل اور گناہ سستا ہی رہے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اسی خوف نے آج مہر کو عزت کی ضمانت کے بجائے نمائش کی رقم بنا دیا۔ آج مہر شریعت کے دائرے میں نہیں، سماجی اسٹیٹس کے ترازو میں تولا جا رہا ہے، جہاں مطالبات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ نکاح آسان ہونے کے بجائے مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ سوچئے، یہ دین کا قصور ہے یا ہماری رسموں کا؟ اسلام کہتا ہے نکاح آسان کرو، مگر یاد رکھیے نکاح آسان تبھی ہوگا جب سادگی دونوں طرف سے آئے گی، ورنہ یہ نعرہ صرف تقریروں تک محدود رہ جائے گا۔ یہ اسلام نہیں، یہ سماجی ظلم ہے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، اللہ کو یا لوگوں کو؟ فیصلہ کون کرے گا، قرآن و سنت یا سماج؟ اگر ہم نے آج بھی لوگ کیا کہیں گے کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیا تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔